السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، انسان جس طرح خواہش سے باز نہیں رہ سکتا، ایسے ہی وہ مستقبل کے بارے میں تجسس نہیں چھوڑ سکتا، اور خاص طور پر آج کا انسان یہی سوچتا رہتا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے، کیا ہو سکتا ہے اور کیا ہونا چاہیے۔ پھر کبھی آس لگانا اور کبھی منصوبے بنانا، زندگی اسی سے عبارت ہے۔ وہ لوگ بہت کم ہوتے ہیں جو اس حصار کو توڑ کر نکل جاتے ہیں، یعنی جو نہ ماضی کا گلہ کرتے ہیں اور نہ مستقبل کا تقاضا، ورنہ آج ہر شخص مستقبل کے بارے میں جاننا چاہتا ہے۔ ان دنوں مغرب میں ایک پیشن گوئی پر بہت بحث ہو رہی ہے اور اسے آج کے موجودہ حالات سے ملایا جا رہا ہے، کیونکہ مشرق وسطیٰ میں ایک جنگ چھڑی ہوئی ہے۔ یہ پیشن گوئی کس نے کی، پیشن گوئی میں کیا کہا گیا، کیا سچ ہو چکا اور کیا باقی ہے، سب جانیں گے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ ناظرین گرامی، یہ بات ہے 15ویں صدی کی، یعنی آج سے تقریباً 533 سال پہلے کی، ایک ایسی بچی کی جس نے انگلستان میں ایک خوفناک شکل و صورت میں جنم لیا۔ اس کا نام ارسولا ساؤتھ ہیل تھا، لیکن یہ آگے چل کر مدر شپٹن کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ اس کا باپ کوئی مافوق الفطرت وجود یا جن تھا۔ اس کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ اگر کوئی شخص اسے پریشان یا تنگ کرنے کی کوشش کرتا تھا تو اس شخص کو کوئی نادیدہ ہاتھ تھپڑ لگا دیتا تھا۔ اس نے 1666 میں لندن کی آگ اور اسپینش بحری بیڑے آرمیڈا کی شکست کی پیشن گوئی کی تھی، جو بعد میں حرف بہ حرف پوری ہوئی۔ اس نے کچھ پیشن گوئیاں مشرق وسطیٰ میں لڑی جانے والی سب سے بڑی عالمی جنگ کے متعلق کی ہیں۔ یہ پیشن گوئیاں ابھی پوری نہیں ہوئیں، ممکن ہے کہ اب اس کے پورے ہونے کا وقت قریب آ رہا ہو۔ غلط یا صحیح پیشن گوئی یہ ہے کہ تب اپنے بازوؤں میں ایک خوفناک درندہ لیے ہوئے ابن آدم آئے گا جس کا ملک چاندی کی سرزمین یعنی مشرق وسطیٰ میں واقع ہے، جو ساری دنیا کو دہشت زدہ کرتا ہے۔ وہ بہت سے لوگوں کے ساتھ کئی پانیوں سے گزرتا ہوا شیر کی سرزمین میں پہنچے گا اور اپنے ملک کے درندے کی مدد کرے گا، اور ایک عقاب لندن کے محلات کو تباہ کرے گا، اور اس وقت بہت سے ملکوں کے درمیان جنگ برپا ہوگی۔ اس کے بعد ابن آدم کی تاج پوشی کی جائے گی، اور چوتھے برس مذہب کے لیے بہت سی جنگیں ہوں گی، اور ابن آدم کو عقابوں کے ساتھ سردار مان لیا جائے گا۔ یہ پیشن گوئی انگریزی میں ہے، اور فاتح شخصیت کے لیے جس کا تعلق مشرق وسطیٰ سے بتایا گیا ہے، اس کے لیے سن آف مین کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ انگریزوں نے اس عجیب و غریب پیشن گوئی کا مطلب یہ نکالا ہے کہ اس پیشن گوئی کے مطابق مستقبل بعید میں کسی عرب فاتح کے ساتھ یورپ اور امریکہ کی کوئی زبردست جنگ ہو سکتی ہے، جس میں پہلے امریکہ، جسے عقاب بھی کہا جاتا ہے، لندن کو تباہ کرے گا۔ اس کے بعد بہت سے ملکوں کے مابین بڑی جنگ ہوگی۔ اس کے بعد اس عرب فاتح کی تاج پوشی کی جائے گی، اور اس کے مذہب کے لیے بہت سی جنگیں ہوں گی، اور اس عرب فاتح کو عقابوں کے ساتھ سردار مان لیا جائے گا۔ اس میں صلیب کی سرزمین کا بھی ذکر ہے، اور اس عرب شخصیت کا صلیب کی سرزمین کی طرف آخر میں جانا فتح کے مفہوم میں ہو سکتا ہے۔ ہمارے نزدیک یہ پیشن گوئی بعض احادیث میں بیان کردہ پیشن گوئیوں کے زیادہ قریب ہے، اور قیامت سے پہلے مشرق وسطیٰ سے اٹھنے والی شخصیت مہدی علیہ السلام کے کارناموں اور فتوحات کی طرف اشارہ کرتی ہے، کیونکہ تب تمام یورپ اور عیسائیوں کے اہم مقامات بشمول ویٹکن، جسے صلیب کی سرزمین کہا جاتا ہے، اس کے زیر نگین آ جائیں گے۔ ممکن ہے کہ اس شخصیت کی اتحادی کسی طاقت کے جھنڈے پر عقاب کا نشان ہو، ضروری نہیں کہ یہ امریکہ ہی ہو، کیونکہ بعض احادیث کے مطابق قرب قیامت کے زمانے میں مسلمان اور عیسائی مل کر یہودیوں کے فتنے کے خلاف جنگ کریں گے، اور فتح کے بعد ان میں اختلاف رونما ہو جائے گا۔ اور مدر شپٹن کی پیشن گوئی بھی اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اس عجیب و غریب پیشن گوئی کا مفہوم اہل علم حضرات نے جتنا بیان کیا وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، باقی اللہ پاک بہتر جانتے ہیں کہ کیا حقیقت ہے۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں کہ یہ چھوٹی سی کوشش آپ کو پسند آئی ہوگی۔
वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।